عبرتناک واقعہ۔ مدینہ منورہ کی ایک بستی میں ایک خاتون انتقال کر گئیں۔ اسے آخری غسل کے دوران محلے کی ایک عورت نے اس مرحومہ کی میت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اس نے یہ الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ پھر جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس خاتون کا انتقال مدینے کے مضافات کی ایک بستی میں ہوا اور مرنے والی ایک پاک باز، رحم دل اور اچھی خاتون تھی۔ غسل دینے والی عورت نے نہ جانے کیوں مرنے والی پر بہتان باندھ دیا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ یہ الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹنے ہوتی تھی مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ بہتان لگانے والی کا ہاتھ میت کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا مگر سب بے سود رہا۔ ایک دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت کی حالت خراب ہونے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ لوگوں کا کھانا پینا حرام ہو گیا۔ غسل دینے والے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے کئی بار دل ہی دل میں اس بہتان کی معافی بھی مانگی، لیکن اس کا ہاتھ میت کی ران سے جدا نہ ہوا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو آج تک کسی نے دیکھا نہ سنا۔ مرحومہ کے پسماندگان پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے، علماء کرام، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت شروع کر دی۔ کسی نے کہا عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کر دیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم غسل دینے والی عورت کو عمر بھر کے لیے معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت کو دفنا دیا جائے۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں، مگر بے سود، ہر نتیجہ بے نتیجہ نکلا۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ امام مالک تک پہنچایا گیا کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر اس عورت سے سوال کیا، اے عورت، سچ سچ بتانا، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کی تھی؟ عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ موجود ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا؟ جواب آیا، نہیں۔ تو امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس عورت نے کیونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو شریعت کی حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔
حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے اور جھٹ دشنام ترازی پر اتر آتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم سب کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تہمت اور بہتان ایسے گناہ ہیں جن کا کوئی معافی نہیں۔ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فقہ زیب داستان کے لیے کسی کا گھر خراب ہو سکتا ہے، معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جھوٹی باتوں سے محفوظ رکھے جن کے نتائج بڑے ہولناک ہیں۔ آمین۔